یار ہم جب بھی کسی شادی یا دعوت پہ جانے کا سوچتے ہیں نا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے یار اس کے گھر لے کے کیا جائیں، اور پھر ہمیں وہی روایتی چیزیں یاد آتی ہیں، مٹھائی کا ڈبہ یا کوئی اور جنک فوڈ جس طرح کہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہم اس کو دیتے ہیں، اگر نہیں اس کو پسند تو وہ آگے کسی کو پاس کر دیتا ہے، اور ہم یہ سوچتے نہیں ہے کہ یار یہ جو ہم نے تحفہ دیا ہے یا یہ جو چیز ہم لے کے جا رہے ہیں اس سے اس بندے کی زندگی میں کیا بدلاؤ آئے گا، اور کیا یہ چیز لے کے جانے سے وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ نہیں رکھے گا۔ تو ہم زیادہ تر یہ مٹھائیاں اور اس طرح کی نا انہائیجینک جو چیزیں ہیں وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ شوگر اور کولیسٹرول جو ہے نا گفٹ کرنا کرتے ہو اس کو، تو یہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مٹھائی کے ڈبے دے کر نہ اگلے بندے کی جو صحت ہے نا اس کو خراب کر دیتے ہیں، میٹھی چیزیں دے کے یا انہائیجینک جو بھی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی کسی سے محبت ہے یا محبت کے لیے لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو احساس ہے اگلے بندے کا، تو اس کی ہیلتھ اور ٹائم کا بھی خیال رکھو نا۔ چلو آج بتاتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ گفٹ میں کیا ہوتا ہے جو ہائیجینک بھی اور کلاسی بھی لگے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو یار سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے یار ڈیکوریشن کا پیس لے جاتے ہیں جو کہ سستا بھی پڑتا ہے، لیکن دل کہتا ہے یار کچھ ایسا ہو جائے جو اس کے کام بھی ہے۔ تو اگر تو بندہ پہلے دیکھو کہ یار وہ اگر نالج والا ہے، پڑھنے لکھنے کا اس کا شوق ہے، تو اس کو کوئی اچھی کتاب گفٹ کر دو، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اوپر، ٹھیک ہے، جس سے وہ اپنی پرسنالٹی میں بہتری لے کے آئے گا، تو الٹیمیٹلی اس کا ثواب جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا۔ یا اگر وہ گارڈننگ کا شوق رکھتا ہے، پلانٹ کا شوق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر میں اس کا انٹرسٹ، تو اس طرح کی کوئی چیز نہ اس کو دو، یعنی کوئی پودا وغیرہ اس کو گفٹ کر دو جب تک کہ وہ آکسیجن دے گا یا اس کے سائے میں کوئی بندہ بیٹھے یا کوئی چرند پرند اس سے کھائے گا، تو اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ سب سے بہترین چیزوں میں آپ جس طرح مصلی ہو گیا یا تسبیح ہو گیا، یا اس کے علاوہ آپ اگر کسی گھر لے کے جانا ہے کوئی چیز، تو ایسی چیز لے کے جائیں جو کہ اس کے لیے بہت اچھی ہو، اس پہ جو ہے نا وہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، جس طرح کے ڈرائی فروٹ ہے۔ اور سننا بھی یہی ہے کہ آپ اپنی صحت کو جو ہے نا وہ صاف رکھیں اور اچھے رکھیں، اور اچھی چیزیں اپنی غذائیں کھائیں۔ اور سب سے بہترین میں کہتا ہوں کہ اس میں عطر آ جاتا ہے، یعنی پرفیوم آ جاتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پرفیوم تھی نا وہ بہت زیادہ پسند تھی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو نا بار بار استعمال ہوتی رہتی ہے، اور آپ کی یعنی کہ اس بندے کو یاد بھی دلاتی رہے گی اس بندے نے فلاں بندے نے گفٹ کی تھی۔ اور صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کافی چیزیں دے سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسی سیمینار کی بھی ان کو ٹکٹ دے سکتے ہیں کہ جدھر جا کے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کے لیے جو نالج ادھر جا کے اس کو ملے گا وہ کافی اس کے لیے مثبت ثابت ہوگا، تو اس کو ضرور آپ کو اس کا ٹکٹ دینا چاہیے۔ جو گفٹ ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو یوز میں ہو، نہ کہ جو ہے نا وہ ویسٹ میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ سچا دوست وہی ہے جو آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے، تو تحفہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں میں نے جو بتائی ہیں نا وہ ساری آتی ہیں فزیکل چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی سب سے بہترین چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تحفے میں آپ اس کو اپنا وقت دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اپنا اچھا اخلاق اس کو دے رہے ہو، پیش کر رہے ہو اس کے سامنے، تو یہ بھی ایک بہترین تحفوں میں سے ایک ہے۔ امیجن کرو آپ دوست کو ایک ڈیجیٹل قرآن دے دیتے ہو یا کوئی انفارمیٹنگ کورس گفٹ کرتے ہو، تو وہ جب بھی سیکھے گا تو اس سے جو ہے نا آپ کا میٹر جو ہے وہ اعمال کا وہ گھومے گا۔ تو ہمیشہ اب یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کی طرف بھی جانا ہے، چاہے دعوت پہ جا رہے ہیں یا برتھ ڈے پہ جا رہے ہیں یا شادیوں پہ جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ان ہائیجینک چیز کم سے کم اس سے باز ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار گفٹ دینا ضروری بھی نہیں ہوتا، تو سب سے بہترین گفٹ جو ہے جیسے میں نے بتایا وہ آپ کا وقت ہے اور آپ کا اچھا اخلاق ہے، تو وہی آپ دیتے ہیں وہی بھی کافی ہے۔